بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر، مکی، 55 آیتیں، 3 رکوع۔ گزشتہ سورہ میں سرکار دو عالم کے واقعہ معراج کے ذکر کے ساتھ حضور کی رسالت کی تصدیق تھی۔ اس اللہ کی عظمت و شان کا بیان تھا جو انسانوں کو مختلف حالتوں میں رکھتا اور ان کو آزماتا ہے، اور جو لوگ کسی طرح راہ ہدایت پر نہیں آتے بلکہ اپنی سرکشی اور نافرمانیوں سے معاشرے کے لیے وبال بن جاتے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرتا ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن کا مقصد اللہ کی طرف بلانا ہے، ہر طرح لوگوں کے دلوں میں اللہ اور آخرت کے صحیح تصور کو قائم کرنا ہے تاکہ وہ ہلاکت سے بچ جائیں اور راحت کے مزے پائیں۔ سورہ النجم اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت پر ختم ہوا۔ سورہ قمر میں رسول کریم کی مزید عظمت کا ذکر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آپ وہ ہیں جن کے ایک اشارے سے چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جملہ کائنات اللہ کے رسول کی فرما بردار ہے، تم بھی ان کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ وہ وقت جسے قیامت کہتے ہیں دور نہیں۔ اگر لوگ اپنی آنکھوں سے سرکار دو عالم کے یہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی آپ کو جادوگر ہی کہیں اور آپ کی اتباع نہ کریں تو یہ ان لوگوں کی بدنصیبی ہے۔ ان کی ہلاکت کا بھی وقت مقرر ہے۔ کفار مکہ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کی قدر کریں۔ جن اقوام نے بھی رسولوں کو ایذا دی ہے اور ان کی نافرمانی پر مصر رہی ہیں، وہ برباد ہوئی ہیں۔ کوئی طاقت ان کو ہلاکت اور ذلت سے بچا نہ سکی، خواہ وہ نوح کی قوم ہو یا عاد و سمود۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر کے لوگوں کے سمجھنے کے لیے اتارا، پھر آسان لفظوں میں اسے ایک رحمت کے وسیلے سے سمجھایا۔ جو سمجھنا چاہے وہ یہ باتیں بآسانی سمجھ سکتا ہے، وہ قیامت کے دن امن میں ہوگا۔ لیکن جو اس قرآن کو پڑھ کر اس صاحب قرآن کو دیکھ کر بھی نہ سمجھے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے۔ اور اگر کسی نے اللہ سے مقابلے ہی کی ٹھانی ہے تو اسے سرکش اقوام کی اس قیامت صغریٰ کے سبق آموز اور عبرت خیز واقعات یاد کرنا چاہیے جو ان کی ہلاکت کا باعث بنے، اور نہ بھولنا چاہیے کہ بالآخر قیامت میں لوگوں کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ وہاں وہی شاد کام ہوں گے جو اتباع و فرما برداری میں رہے، جو مقرب بارگاہ ہوئے، جن کو اللہ نے آخرت میں صاحب اقتدار بنا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ
إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قیامت کی وہ گھڑی قریب آ پہنچی اور چاند پھٹ گیا۔ شق القمر کا معجزہ ایک طرف جہاں حضور کی رسالت و عظمت پر گواہ ہے، تو دوسری جانب قیامت کے دن نظام عالم کے درہم برہم ہو جانے کی بھی ایک نشانی ہے کہ اسی سے لوگ آخرت پر قیاس کریں، اور ان کفار کی کج بحثی اور ہٹ دھرمی کا تو یہ عالم ہے کہ اگر یہ کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ حضرت آدم کے زمانے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے نزدیک مذہب ایک چلتا ہوا جادو ہے جس کو وہ جھٹلاتے رہے ہیں، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا اور اپنی خواہشوں پر چلتے رہے، اور اگر ان کو فوراً عذاب نے نہ پکڑا تو اس کی یہ وجہ ہے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اور ان کے پاس قرآن کے ذریعے نافرمان قوموں کی ہلاکت کی اتنی خبریں پہنچ چکی ہیں کہ جن پر اگر وہ غور کریں تو ان میں بڑی عبرت ہے اور بڑی حکمت اور ایک نصیحت کی بات ہے، لیکن یہ منکر حق اس پر غور بھی نہیں کرتے، اس لیے ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، پھر ان کو ڈرانا بھی کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ پس آپ بھی ان سے اپنی توجہ ہٹا لیں، ان کی اصلاح کے لیے متفکر نہ ہوں۔ وہ دن دور نہیں جس دن ایک بلانے والا فرشتہ انہیں ایک ناگوار چیز یعنی میدان حشر کی طرف بلائے گا۔ اس دن لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ خوف و ہیبت سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور وہ قبروں سے یوں نکل پڑیں گے گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں جو پھیل گئی ہیں۔ اس پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، اور کافر کہتے ہوں گے یہ بڑا سخت دن ہے، دیکھیں کیا گزرتی ہے۔ قیامت تو بہرحال آئے گی اور ضرور آئے گی۔ دنیا میں بھی منکروں پر سخت وقت گزر چکا ہے جس کی مثالیں کچھ کم نہیں۔ ان سے قبل نوح کی قوم نے تکذیب کی، یعنی ہمارے بندے نوح کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور ان کو جھڑکا اور دھمکایا بھی گیا۔ پھر نوح نے اپنے رب کو پکارا اور التجا کی کہ میں عاجز آ گیا ہوں، بس تو ہی ان سے بدلہ لے۔ پھر ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین سے پانی کے چشمے بہا دیے۔ پھر آسمان اور زمین کا سب پانی ایک ہی کام، ایک ہی مقصد کے لیے جو اللہ کے ہاں پہلے سے مقرر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے اس کو یعنی نوح اور ان کے ساتھیوں کو لکڑی کے تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری نگرانی میں بہتی چلی جاتی تھی، اور یہ سب کچھ اس نبی کا انتقام لینے کے لیے کیا گیا جس کا انکار کیا گیا اور جس کی لوگوں نے قدر نہ جانی۔ اور ہم نے اس واقعے کو یعنی طوفان کے احوال کو بطور نشانی کے رہنے دیا، پھر ہے کوئی سوچنے والا کہ اس سے نصیحت حاصل کرے؟ پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ یہ واقعات خود درس عبرت ہیں، اور ہم نے قرآن کو لوگوں کے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پھر ہے کوئی سوچنے والا کہ اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اور جن لوگوں نے اس سے ہدایت حاصل نہ کی، اللہ کو نہ پہچانا، اسے حاضر ناظر نہ جانا، دیکھو وہ قومیں تباہ کر دی گئی۔ عاد نے تکذیب کی تھی، پھر دیکھ لیا کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرت آموز تھا۔ ہم نے ان پر تند ہوائیں بھیجیں ایک دائمی نحوست کے دن میں جو اس قوم کی ہلاکت کے لیے مقرر ہوا، اور جب تک وہ ختم نہ ہوئے اس کی نحوست نہ اٹھی۔ اور یہ تند و تیز ہوائیں لوگوں کو اکھاڑ پھینکتیں، اور وہ زمین میں ایسے پڑے تھے گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ بس دیکھ لو کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہولناک رہا۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، یہ اللہ کی باتیں بآسانی توفیق الہی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، پھر ہے کوئی جو سمجھے اور اس سے نور ہدایت حاصل کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود بالنذر
فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا رکوع۔ اس رکوع میں وہی مضمون جاری ہے۔ پہلے عاد کی قوم کی ہلاکت کا ذکر ہوا، اب سمود اور قوم لوط کے واقعات سے دعوت فکر و عمل دی جا رہی ہے۔ ہر سبق آموز واقعے کے بعد وہ آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں جن میں اللہ کے عذاب اور اس کے ڈرانے کا ذکر ہے، تاکہ لوگ اپنی فہم اور ادراک کو کام میں لائیں اور نصیحت و ہدایت حاصل کریں۔ سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ایک نبی کی تکذیب سب پیغمبروں کی تکذیب ہے۔ پھر اپنے پیغمبر صالح کے متعلق کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کریں جو تنہا ہے، جس کے پاس نہ کوئی طاقت نہ ثروت؟ اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم بڑی حماقت اور پاگلپن میں پڑ جائیں گے۔ رہی یہ بات کہ ان پر ہدایت نازل ہوئی اور اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے، تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے؟ اس میں ایسی کون سی بات تھی؟ یہ کچھ نہیں بلکہ وہ جھوٹا اور اپنی بڑائی آپ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متنبع فرماتا ہے، ان کو کل ہی یعنی جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا شیخی مارنے والا ہے، نبی یا یہ لوگ۔ ہم ان کی آزمائش کے لیے ایک اونٹنی بھیجتے ہیں، پھر اے صالح تم انہیں دیکھتے رہنا اور صبر سے کام لینا، دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ اونٹنی جب پانی پینے جاتی سب جانور بھاگ جاتے، چنانچہ اللہ نے اونٹنی کی باری ٹھہرا دی کہ ایک دن وہ پانی پر جائے اور دوسرے دن سب جانور۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ ان کو آگاہ کر دینا کہ ان کے درمیان پانی کی تقسیم کر دی گئی ہے اور باری مقرر ہو گئی ہے، اب سب اپنی اپنی باری پر حاضر ہوا کریں گے۔ پھر وہ اپنے عہد پر نہ رہے اور انہوں نے اپنے رفیق قدار نامی ایک شخص کو بلایا تو اس نے اس اونٹنی پر وار کیا، پھر اس کی کچیں کاٹ ڈالی، وہ ہلاک ہو گئی۔ پھر جانتے ہو کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر ایک سخت چیخ بھیجی، یہ ایک فرشتے کی کرخت اور ہیبت ناک آواز تھی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، پھر اس طرح ہلاک ہو کر رہ گئے جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی باڑھ۔ اور یہ کوئی ایسی باتیں نہیں جو سمجھ میں نہ آ سکیں، اور ہم نے تو قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا، پھر کوئی ہے جو سوچے سمجھے اور نصیحت و ہدایت حاصل کرے؟ یا قوم لوط کی مثال لو، لوط کی قوم نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔ ہم نے ان پر پتھروں سے لدی ہوئی ہوا چلائی، ان پر پتھر برسے اور سب ہلاک ہوئے، بجز لوط کے گھر والوں کے کہ ہم نے ان کو آخر شب میں پہلی سے نکل جانے کا حکم دے کر بچا لیا، محض اپنے فضل و کرم سے۔ اسی طرح ہم ان کو جزا دیتے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں۔
اور اس نے یعنی لوط نے بھی عذاب آنے سے قبل اپنی قوم کو ہماری گرفت سے ڈرایا، پھر انہوں نے اس ڈرانے میں جھگڑے نکالے اور کج بحثی کرنے لگے اور ان سے ان کے مہمانوں کو برے ارادوں کے تحت لے لینا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، ان کی روشنی سلب کر لی کہ اب میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو، اور صبح سویری ہی ان پر دائمی عذاب آ پہنچا۔ پہلے اندھے ہوئے تھے، اب بستیاں بھی الٹتی گئیں اور پتھر برسائے گئے، بس میرے اس عذاب اور ڈرانے کا بھی مزہ چکھو۔ قرآن یہ واقعات کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور ہم نے قرآن کو لوگوں کے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پھر ہے کوئی جو سوچے سمجھے اور نصیحت حاصل کرے۔ آیت نمبر 29۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بدکار عورت تھی کہ اس کے مویشی بہت تھے، اس نے اپنے آشنا کو اکسایا، اس نے اونٹی کی کچیں کاٹ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا رکوع۔ عبرت آموز واقعات کا بیان جاری ہے۔ اب حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، پھر گزشتہ اقوام کی عبرت خیز مثالوں کے بعد موجودہ لوگوں سے خطاب ہے کہ کیا تم ان کافروں سے کچھ بہتر ہو کہ اپنی سرکشی کے باوجود تباہ و ہلاک نہ کیے جاؤ؟ ان قریب بدلہ لیا جائے گا اور وہ مسلمانوں کے سامنے پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، یہاں بھی شکست کھائیں گے، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی سخت ہوگا۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ اگر انسان سوچے تو ماضی کے واقعات خود سبق آموز ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں سے اس کے وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ صاحب اقتدار کے قرب میں یہ بھی مقتدر ہو جائیں گے۔ یہ دنیا اللہ کی شان رحمانیت کی جلوہ گاہ ہے، آخرت شان رحیمی کا مظہر ہوگی۔ اور آل فرعون کے پاس ڈر سنانے والے پیغمبر پہنچے، وہ ہمارے معجزات لے کر گئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے بھی ان کو ایسی سخت گرفت میں لیا جیسے ایک زبردست صاحب قدرت پکڑتا ہے کہ اس سے بھاگنے یا نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جس طرح وہ تباہ ہوئے، اہل مکہ تم کو بھی معلوم ہے۔ اب تم میں جو منکر ہیں، کیا ان لوگوں سے جو مورد الزام ہوئے کسی طرح بہتر ہیں کہ وہ شرارتیں کریں گے اور عذاب نہ آئے گا؟ یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں نجات لکھ دی گئی ہے؟ یا ان کو اپنی طاقت پر مغالطہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑی بھاری جماعت ہیں جو غالب ہی رہیں گے؟ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ بدر و احزاب میں ایسا ہی ہوا، لیکن صرف یہی سزا کافی نہیں، بلکہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بڑی تلخ حقیقت ہے۔ بلا شبہ گناہ گار بڑی غلطی اور پاگل پن میں مبتلا ہیں کہ قیامت سے غافل ہیں، جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں اور جو منہ میں آیا ہے بکتے ہیں۔ جس دن وہ اوندھے منہ جہنم میں گھسیٹے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ میں جلنے کا مزہ چکھو۔ اس روز ان کی غفلت اور پاگل پن کا سب نشہ اتر جائے گا۔ ہم نے ہر شے ایک مقررہ اندازے سے بنائی ہے۔
ہر کام، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس میں ایک گھڑی کا فرق ممکن نہیں، اور سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ نافرمانوں کو ہلاک کیا جائے گا، اور ہمارا حکم تو ایک بارگی ایسے واقع ہو جائے گا جیسے آنکھ کا جھپکنا، کہ اس میں دیری نہیں لگتی۔ اور اے کافرو، یقیناً تمہارے ہم مشرب لوگوں کو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ پھر ہے کوئی تم میں سے کہ سوچے اور اس بات سے نصیحت حاصل کرے اور اپنے کو ہلاکت سے بچائے؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے نامہ اعمال میں درج ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات اس نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہے۔ البتہ اس روز اللہ سے ڈرنے والے، اس کے پرہیزگار بندے ہر خوف و غم سے بے نیاز، راحت ابدی کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہوں گے۔ ہاں، جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام میں صاحب اقتدار بادشاہ کے قریب بیٹھے ہوں گے۔ ان کی صداقت ان کو قرب میں لے جائے گی اور ان کو اقتدار والا بنا دے گی۔ جنت میں جو چاہیں گے ملے گا، سب کچھ میسر ہوگا۔